اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج اللہ کی مہربانی سے ہم جو ہیں 4 سپارہ اپنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں صحت و تندرستی زندگی عطا فرمائی اور ہم یہاں تک اللہ کی مہربانی سے پہنچ گئے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ قرآن کی جو کلاس ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شاید ہمیں آج احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ کائنات کا مالک، اس کا کلام ہے جو آپ اور میں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو ہماری نظر میں ہے، تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ کے لیے یہ کلاس کو جمع کیے ہیں، اور ہم آپ کی حکم کی وجہ سے ہم سب اللہ کے، آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، تو یا اللہ ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب مل ٹوگیدر ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نیکی نہ حاصل کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز سے خرچ نہ کرو گے، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی ہے سب سے پہلے جو اپنا 4 سپارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر، یعنی کہ ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو تم خرچ نہ کر دو۔ اچھا، یوزلی آپ دیکھیے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی معلومات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا، جو دینی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی اس قسم کے، یا عام انسان بھی، تو یہ قرآن ہمیں یہ آیت جس کو ہم اکثر ہے بھی بہت امپورٹنٹ، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ہے بھی بہت امپورٹنٹ، اس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خطبوں میں کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو جو ہم دینی مذہب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا عام مسلمان بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بعض دین کے رسم و رواج ادا کر کے نا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا دین کا کام جو ہے نا وہ حق ادا کر دیا دین کا، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، میلاد نبی کرتے ہیں، آیت کریمہ کی محفلیں ہیں، یا صدقہ ہے، خیرات ہے، نفلی عبادات ہیں، نفلی روزے ہیں، جو بھی، تو وہ ان چیزوں کو سمجھ کے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دین پہ عمل کر لیا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت احکامات پہ عمل کر لیا ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ احکامات کے معاملات میں نا قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے۔ سورہ حجرات لے لیں، سورہ بقرہ لے لیں، یعنی کہ ہمارے معاشرے کے حساب سے بھی بہت احکامات ہیں، اور ہماری اپنے انڈیویجول ہماری بھی بہت احکامات ہیں، بہت سارے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم لوگ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفلی عبادات کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، مگر جو فرائض احکامات ہیں، اگر ہم اپنا انڈیویجول اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر ہیں، تو ہم سب جو ہے نا اپنا محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اور شیطان نے ہمیں ایک دلاسا دے رکھا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا، تو ان چیزوں نے نا ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے احکامات کو فالو کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچ سکو گے، تو بر، یہاں پہ بر کا ورڈ آیا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے۔ نیکی یعنی کہ بر، جو عربک ورڈ ہے بر، اس کا مطلب ہے نیکی، اس کو کہتے ہیں ہر طرح کی نیکی جو آپ کو جنت میں لے کے جانے میں ہیلپ کر دے۔ اور قرآن میں بھی یہ الفاظ ہے نا، بر، نیکی کے یعنی کہ حق ادا کر دیا، اس کو کہتے ہیں یعنی کہ حق ادا کر دیا، آپ نے اتنے اچھے کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ہرگز نہ تم نیکی حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کر دو۔ تو
جب تک یعنی کہ تم وہ کام نہ کر لو، تم کو محبوب ہے، یعنی کہ تم جس کام کو محبوب سمجھتے ہو، تمہارے دل میں جس چیز کی محبت ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے چیز، ہر ایک انسان کی اپنی الگ الگ چوائسیز ہیں، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا۔ تو جب تک تم اس کی محبت، جس چیز کی محبت تمہارے دل میں وہ اللہ کے لیے سیکریفائز نہ کر دو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہے نا، اس کو وہ اللہ کے لیے لگا دے۔ صرف مال جمع کر کر کے اللہ نے رکھ، کیونکہ میجورٹی لوگوں کو مال کی محبت بہت ہے، تو میں مال کو پہلے فوکس کر لیتی ہوں کہ صرف مال کی اللہ تعالیٰ نے کہا مال صرف جمع کر کر کے نہ رکھ لو۔ اللہ پوچھتے ہیں انسان کیا وجہ ہے کہ تم کو اتنی محبت ہے نا، کیوں نہیں دیتے تم؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں نا مال کی محبت بڑی شدت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو دنیا کی محبت تمہارے دل میں بھری ہے، اسی لیے تمہارے اندر نا مال کی محبت زیادہ تم کو ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جو ہے یہ رسمی عبادتیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے نوافل جو ہیں ہم کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، تب تک تمہاری جو رسمی عبادات پہ تم نے توکل کر کے بیٹھ گئے نا کہ ہم تو بھائی بہت بخشے بخشا ہیں، تمہارے پھر وہ کام نہیں آئیں گی جب تک تم فرائض کی چیزیں نہ کرو گے۔ تو تمہارے لیے چاہیے کہ تم وہ کرو جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ تو مثلاً میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں، ابھی ہمارے پاکستان کا 14 اگست گزرا ہے۔ اب ہم لوگ بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لائٹیں لگا لیا، جھنڈے لگا لیا اور خوب آزادی کے نغمے بھی گا لیے، بہت پرجوش ہو گئے۔ اپنے ملک سے جو ہے نا ہم نے بڑی پرجوش گانے اور ہر طریقے سے کیے، مگر جو ہے نا ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کیا ہے نا، کچھ بھی نہیں کیے نہ۔ جو کام کرنے والے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو آباد کرنے کے لیے، وہ تو کچھ نہیں کیا، مگر جشن خوب جوش و خروش سے منایا۔ تو بتائیے، تو اصل مقصد جو ہمارا تھا کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح آگے بڑھائیں، وہ تو ہم نے کچھ نہ کیا۔ تو اب ان رسموں کا بتائیں آپ کیا کریں گے؟ اس کے نغمے گا گا کے اور جھنڈیاں لگا کے اور وہ جو کیا کیا باجے بجا کے خوشیاں منا کے، یہ ساری رسمی چیزیں کسی کام کی نہیں نا، کیونکہ وہ ملک تو ترقی نہ کیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ ہماری نفلی اس قسم کی چیزیں کر کر کے اگر ہم اصل چیز سے دور ہو جائیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نیکی نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ نہ کر لو۔ یعنی کہ اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم پورا کا پورا کر دو، کچھ تھوڑا تو دو نا، تھوڑا تو اپنی چیز دو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، مگر اس میں دیکھیے پوری ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا قیامت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری درجے کی قربانی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے، ڈیمانڈ ہے اللہ کی کہ اپنی آخری درجے کی قربانی کر دو، جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ تم دے دو۔ انسان کو دیکھیں سب سے پسندیدہ چیز اپنی جان ہوتی ہے نا، اور اب اگر جہاد تو ہے نہیں کہ ہم جہاد میں جائیں اپنی جان کو وہ کریں، تو اگر اس کا کبھی موقع آ گیا تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کو کرنا ہوگا۔ یعنی کہ اپنی زندگی کے آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں جہاد نہیں ہے تو اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اللہ کے دین کو دے دو۔ یعنی کہ تمہاری زندگی کی جو مصروفیات ہیں اس میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو، پورا اللہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے کچھ خرچ کر دو، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، جسمانی، مالی، جو آپ کے پاس ہے وقت اس کو دیں۔ مالی طور پہ اللہ نے اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے نا، کیا چیزیں انسان کی زندگی کا اہم حصہ؟ اس کی جوانی، اس کی جوانی ہے جو سب سے اہم ترین اس کا ہے۔ بچپن، بڑھاپا، بیچ میں جوانی۔ بچپن تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی اسی کا کاپی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جوانی کا بہترین حصہ اللہ کے دین کو دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو اعصاب ہوتے ہیں جسمانی، ذہنی، وہ بڑی طاقتور ہوتے ہیں، توانائی بھری ہوتی ہے، اور اگر ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہم پورا کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو نبھا سکتے ہیں، اس کو پرفارم اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا ہرگز نہ تم نیکی کو پہنچ سکیں گے. اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ اگر اس آیت کو ہم یوں پڑھیں کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین زندگی کا حصہ جوانی اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. اگر یہ آیت کو ہم ایسا لیں کہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ جوانی کو اللہ کے لیے قربان نہ کر دو، تو جوانی میں دیکھیں نیکی جو ہوتی نا، جوانی میں جب بچہ یا بچی نیکیاں کرتی ہے نا تو اس کی زندگی کو پیغمبر کا شیوا کہا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں بڑھاپے میں تو نا شیر بھی شکار نہیں کرتا، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے بڑھاپے میں آ کے. تو جب گناہ کرنے کی طاقت ہی ہم میں نہیں رہی ہے نا، اب آپ اپنی ینگ ایج کو سوچ لیجئے کیا کیا خواہشات ہوتے ہیں. ہم دوپٹہ نہ اوڑھیں، دوپٹہ کونے میں ڈال لیں، اپنے بالوں کو دکھائیں، اپنا میک اپ کریں، کیا کیا ہمارے دل کی خواہشات ہوتی ہیں ہے نا. تو جب ایک ایج میں آ کے ہمارے اندر سے وہ خوبصورتیاں ختم ہو گئی، ہمارا جسم ڈھل گیا، ہمارے چہرے کے رنکلز آ گئے، بالوں میں سفیدی آ گئی، تو اب بتائیے جب گناہ کرنے کی ہمارے اندر اور وہ نفس وہ بات بھی نہیں رہی. وہ ینگ ایج میں کتنا ایک لڑکا لڑکی کا اٹریکشن ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے. تو جب ہماری اس ایج میں آ کے ہم گناہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے نفس کی وہ خواہشات نہیں ہیں جو جوانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت گناہ یا شر سے بچنا کیا کمال ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اس وقت، مگر ایز اے جوانی اور ایز اے عمر جب کہ ہمارے اندر کے وہ نفس کے خواہشات دب گئے ہیں، ہر چیز ہماری کمی آ گئی ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں تو اتنا بڑا کمال تو نہ ہوا نا. کمال تو یہ ہے کہ جب سب کچھ ہوتے ہوئے، جوانی پیک میں سب کچھ ہوتے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور شیطان کی بجائے ہم پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں. وہ ہے کمال. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کے بچوں کو جوانیوں میں اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، جب بھی ایسی آیتیں آیا کریں تو ہمیشہ دعا کیا کریں. تو یہ آیات جب ہمارے سامنے سے گزرتی ہے نا تو دیکھیں ہم تو بس یوں پڑھ کے گزر گئے. میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا آپ لوگوں کے دل میں بھی تھوڑا سا ہلچل ہوئی ہوگی، اس کے بعد جب کلاس ختم ہو جائے گی تو بس ہم لوگ بھول جاتے ہیں. مگر صحابہ کرام اس آیات کو ایسے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو عمل کی طرف بڑھتے تھے. اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، جب انہوں نے یہ آیات سنی تو وہ فوراً اپنے رسول اللہ کے پاس آ گئے. انہوں نے کیا رسول اللہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو میرے پاس ایک بہترین باغ ہے مہنگا ترین جو مجھے بے حد عزیز ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں اور اپنے آخرت کے لیے اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج اس وقت کا جو ان کا باغ ہوگا نا وہ سمجھ لیجئے آج کل کی ان کی جاب کی طرح ایک انکم کا ذریعہ تھی ان کی. وہ باغ نہیں تھا بلکہ ان کا انکم کا ذریعہ تھی، تو وہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. تو ایسے وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے. تو اب آپ اور ہم ہے نا، اب ہم یہ کیسے پتہ چلے ہم کو کہ کیا چیز ہمیں محبوب ہے. آخر ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، کیسے پتہ چلے. تو جب ہم اس کو اللہ کے لیے خرچ کریں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس پر کیا ہوتا ہے، کہ نفس پر دل پر ایک ناگواری سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. یہ ہم اب پریکٹیکل دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو مثلاً ایک مثال دے رہی ہوں. ہر ایک کا دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک کی پسندیدہ چیز الگ ہوتی ہے. بالفرض ہم ایک سوٹ کو لے لیتے ہیں، کپڑا جو ہمارا سوٹ ہوتا ہے، ایک نیا سوٹ ہمارا ابھی ہم نے خرید کے لائے ہیں، اور ایک ہمارے پرانے سوٹ ہیں جو ہمارے ہینگرز میں لٹک رہے ہیں ہماری کلوزٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پرانے کپڑے اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اب یہ آپ ایسا مت سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، ہے نا. تو ہمارے ایسا ہم سمجھیں کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کہے گا جب تک اللہ تو کہتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے، نیکی تک نہیں پہنچو گے، تو میں تو پرانے کپڑے، پرانا سامان، پرانا فرنیچر، پرانے جیولری دے رہی ہوں، تو کیا اللہ پسند نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو بھی ہم دے دیں، جو پرانا سامان ہے اس کو بھی دے دیں، اللہ اس کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں نا صدقہ کر دو، نیا چیز آئے تو پرانی چیز کو صدقہ کر دینا چاہیے.
تو یہ پرانی چیزیں دینا دل پر ہمیں کیسا لگتا ہے، میں آپ ہے نا، اب آپ نے پرانے سوٹ، جویلری، جوتے، پرس آپ نے نکالے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے نکالتے ہوئے؟ کوئی آپ کے دل میں مشکل نہیں آ رہی ہے نا؟ انسان سوچتا ہے چلو بھائی تھوڑا میرا سامان کم ہو گیا، میرے کلوزٹ کی صفائی ہوگی، میرے ڈرائرز بھی خالی ہو گئے، تو دل میں ایسے ہی خیال آتا ہے نا کہ ایک اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ صفائی بھی ہو گئی اور ہم نے اللہ کی راہ میں بھی دے دی۔ اب ایک آپ کی پسند کا نیا سوٹ دینا ہے نا؟ کوئی آپ نیا سوٹ لاتے ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو ایک جھٹکا لگتا ہے ہمارے دل میں، ہے ابھی تو میں اتنا مہنگا خرید کے لائی ہوں، ابھی تو میں نے پہنا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں دے دو، تو ایک جھٹکا لگتا ہے نا، بس یہی مطلب ہے اس کا، سمجھ لیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، تم پر ہر وقت پرانی چیزیں مت دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں بھی خرچ کر دیا کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو آپ کو پسندیدہ ہے وہ خرچ کرو۔ خرچ کون کرے گا؟ کون خرچ کرے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہی خرچ کرے گا نا، جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیے ہیں وہ اپنے آپ کو لگائے گا۔ تو پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال اصل چیز ہوتا ہے، اچھا برا استعمال پیسے کا وہ کیسا بات وہ ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی پکار پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو تمہاری آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ اگر کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو آخرت میں کام آئے گی۔ اپنی ضرورت کو کم کریں، کر کے دین کو ہم دیں، دین کی خدمت کے لیے دیں، اور اللہ کے دین کو اللہ کا دین مضبوط ہوگا نا اگر ہم اگر ہمارے دل میں پیسے کی محبت ہے، ہم اپنی خواہشات کو کم کر کے وہ پیسہ ہم مدرسے میں دین پہ خرچ کریں، دین مضبوط ہوگا، اور معاشرے کے کمزور لوگوں کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں دیکھیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو پیسہ اور ذہن دونوں کی جو پیسہ ہوتا ہے اور ذہین لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوئے ہیں، مرد، کوئی بھی ذہین عورت ہے، مرد ہے، تو اسلام کو پیسوں کی اور ذہین لوگوں کو نا اسلام کی بڑی ضرورت ہے۔ ان کو اسلام موقع دیتا ہے کہ بہترین جگہ انویسٹ کرو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے تم انویسٹ کرو۔ تو اسی لیے دیکھیں یہ جب نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں، عقل ہے، پیسہ ہے، سب کچھ نعمتیں، مگر ہدایت ہی نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے، تو سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی نا، پھر وہ ادھر ادھر بیکار چیزوں میں، لغو چیزوں میں خرچ ہو جائیں گی۔ آخرت کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گی کوئی چیزیں۔ تو ہدایت بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو آج کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیں کوئی چیز تو کیا کریں؟ تو اسلام کے آج کے لیے دیکھیں، اسلام کے لیے وقت دینا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہو گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس کافی پیسہ ہے۔ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ ممالک میں عربوں کے پاس بھی دیکھیں نا، اتنی منی ہے ماشاءاللہ، کمی نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو دنیا میں سمجھتی ہوں کوئی مسلمان غریب ہی نہیں رہے گا، اگر وہ آرگنائز ہو کے استعمال کریں۔ تو اگر آج کمی ہے تو کس چیز کی ہے؟ وقت کی کمی ہے۔ جس کو دیکھو آپ کو یہ کہتے ہوئے آپ سنیں گے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ خاص کر دین کے کاموں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو وہ وقت نکال لیں گے، 8 8 گھنٹے بچے اسکول میں بھی پڑھیں گے، جابیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر دین کے لیے ان کے اندر وہ گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی، وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس دین کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے نا۔ تو جو چیز نایاب ہو جاتی ہے نا، دیکھیے اسی کی قدر اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا، یہ تو آپ کا سنا ہوا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا وقت کی بہت ہی اس کی قیمتی چیز ہے۔ آج کل کے دور میں مسلمان کے لیے نا اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر ہم وقت نکالیں گے تو اللہ کی ہاں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، کیونکہ آج کل ڈیمانڈنگ وہی ہے تو اللہ کے پاس اس حساب سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو آج جو بھی وقت نکالے گا اس کا اجر بھی ڈبل ہو جائے گا۔ تو کسی کو دیکھیے پسند بہت پیاری، کسی کو نا نیند بہت پیاری ہوتی ہے، تو اب کلاس کے لیے اٹھنا، اپنا وقت دینا، اپنی نیند کو خیر بات کہنا ہوتا ہے نا،
کسی کی کلاس صبح صبح ہے، قرآن کی کلاس، ان کو اٹھنا ہے 8 بجے 9 بجے، تو آپ کو اپنا وقت مینیج کرنا پڑتا، آرگنائز کرنا پڑتا ہے کہ میری ایک کلاس ہوتی ہے، اس کے پہلے سے میں کھانا بنا کے رکھ دوں، اپنا کام کر دوں تاکہ میری کلاس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، سارے اپوائنٹمنٹ کینسل کرنا کہ آج میری کلاس ہے۔ اللہ کے دین کو وقت دینا، یہ ہے ویلیوبل اگر آپ کے پاس ہیں۔ اور اللہ کے دین کے لیے دیکھیے، اپنا کسی کو ہوتا ہے کہ کسی کی ہابی ہوتی ہے کھانا پکانے میں، کسی کو بہت دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو صفائی سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو مطلب کسی کو زیورات سے ہوتی ہے، فرنیچر سے ہوتی ہے، ہر ایک کو مطلب کسی نہ کسی کو نا اپنے اپنے شغل ہوتے ہیں، کسی کو فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سب کو بہت الگ الگ سب کے شوق ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ میرا شوق اللہ کی جب کلاس آتی ہے تو میں کن کن چیزوں کو پہلے کر لیتی ہوں، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں۔ پتہ ہے کہ آج کلاس ہے تو میں کس چیز کو پریورٹی دے دیتی ہوں، یہ نہیں کہ اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتی ہوں اور اپنے دنیا کے کام کو ارے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے یہ کرنا چاہیے۔ یہ اب ہر کوئی اپنا اپنا دیکھ لے۔ اور اب جب ہم اللہ کے دین میں مال کو دیتے ہیں نا، تو مال کو دینے کے لیے دیکھیے ہمارا دل نا غیروں کو دینے کے لیے بڑی آسانی سے ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینے میں نا تھوڑی سی ہمارے اندر دلوں میں قدرت آتی ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں میں ناکا چاکی ہوتی ہے، کسی کی بنتی نہیں ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رشتہ دار غریب ہی ہوں تو ان کو دیں، امیر ہوں، اب جیسے نند بھاوچ کا رشتہ ہے یا ساس بہو کا رشتہ ہے، کوئی بھی جن رشتوں میں کھٹ پٹ ہوتی ہے نا، تو حالانکہ وہ امیر بھی ہیں مگر اب ان کو آپ کو دینا ہے تو دل بڑا کریں، ان کو دیں تاکہ یہ رشتے ہمارے اچھے ہوں۔ اور اکثر خالہ زاد رشتہ دار، چچا زاد، چچا وہ ہوتے ہیں نا فیملی میں، ان بن رہتی ہے، تو ان کے لیے اپنا دل بڑا کریں، یہ مت سوچے کہ وہ غریب ہیں تو غریبوں کی تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے، لیکن امیر رشتہ داروں کا بھی خیال کر کے اس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور اپنے آپ کو خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرو، اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرو۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے کہ تم خرچ کر رہو، کس نیت سے خرچ کر رہو اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا جن مال کو تم محبت کرتے ہو یا جو بھی میں نے آپ سے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یاد رکھو کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ غائب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ضرور تمہیں لازماً اس کا صلہ دے گا، ضرور دے گا، تم چھپ چھپ کر کرو، ظاہر کرو، جیسا بھی تم خرچ کرو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ تم کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو گے نا وہ اللہ کی علم میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ہم کو، ہمارے دل کو تسلی دیں گے، مال نکالنے ہمارے ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اللہ تسلی دے رہے ہیں تم ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جس کو تم نے دیکھا تک نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مومن جب اللہ کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے میں نے آپ سے کہا نا جس کی جو محبوب چیزیں، ہم اس اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اوف اللہ کو تو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ میرا بندہ وہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے لیکن بس میری بات میں نے کہا اس نے عمل کر دیا، اللہ کو بڑی اچھی چیز لگ جاتی ہے۔ اندیکھے مالک یعنی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کو اس پہ خرچ کر دیا، تو تم نے ٹینشن ہی نہیں لینی۔ اللہ کہہ رہے تم نے مجھے بغیر دیکھے تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو اب تم نے ٹینشن نہیں لینی ہے، ایک ایک چیز کا میں بدلہ دوں گا تم کو، وہ سب جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی دیکھیے یہ فطرت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے نیکی کرتا ہے نا، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں نا اس کو بھی پتہ چلے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، یا میں نے اس کے، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا، اور تکلیف اگر اٹھا رہا ہے تو اس کو تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بھی ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم جو مجھے دے رہے ہو نا مجھے پتہ چل گیا ہے،
تم تسلی رکھو، میں تم کو اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کے دوں گا، اور جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ کہ جس کا جتنا خلوص ہوگا اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے نا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نے تسلی خیر رکھنی ہے، تم کو میں دوں گا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے نا، ہم کیا کام کریں، نیک کام کریں، خرچ کرنے کے لیے لوگوں میں دیکھیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مشہوری نہیں کرنی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ کرنے کے بعد آپ بالکل وہ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو ڈپریس نہیں ہو جائے، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پشیمانی بھی نہ کریں اپنے آپ کو انڈر کہ مجھے اب تک تو بہت کچھ کر لینا چاہیے تھا، میری عمر اتنی ہو گئی اب میں کیا کروں، نہیں نہیں، جو وقت ہے جو آپ کو ملا آپ کر دیں، ہے نا۔ اور تو اپنی تسلی، اپنی نیکی کو ضائع کرنے سے بس بچا کے رکھیں، ہم نے تو کر دیا، اللہ کے لیے کیا، مگر اب مشہوری بھی نہیں کرنی، شوشہ بھی نہیں کرنا، اور اگر دیری ہوگی تو اس کو بھی کر لیں۔ تو آج اسلام کو ہماری، میں نے آپ کو جیسے بتایا، صلاحیت، وقت، توانائی کی ضرورت ہے، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، تو اس مصروفیات میں سے اپنا وقت، اپنی توانائی اللہ کے دین کے لیے دیں، وہ بہت اس کا اجر ملے گا، اور ہم کو اس کو ضائع ہونے سے، جب ہم ایک نیکی کر لیں تو اس کو ہمیں سیو بھی کرنا ہے، اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے، اپنی نیت کو ہمیں بار بار محسوس کرنا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو یہ چیز، اور ایک اور بات دیکھیں، بالفرض ایک میں آپ کو جنرل ایسی سی بات کر رہی ہوں کہ جیسے اب ہم لوگ قرآن کی کلاس لیتے ہیں، ہے نا، تو اب کوئی ایک نیا سامنے بندہ ہے، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں، یا کوئی اس سے آپ اپنی کلاس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ اپنی پرانی زندگی کو بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ اللہ میں پہلے اتنے اطمینان سے سوتی تھی، اب تو مجھے کلاس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اپنے کام جلدی جلدی کرنے پڑتے ہیں، ایسا ارینج کرتی ہوں، پہلے میں اتنے ریلیکس ہوتی تھی اب ایسا کرتی ہوں۔ اب جو آپ تو اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں نے پہلے سیکریفائس کیا، مگر جو سامنے والا انسان ہے جس کے سامنے آپ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں کہ میں پہلے بڑے آرام سے تھی، اب مجھے جو ہے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنا پڑتی ہے، قرآن کی کلاس کے لیے ورڈ میننگز بھی یاد کرنے پڑتے ہیں، اوہ بڑا مشکل بھی لگتا ہے، اس قسم کا ایکسپریشن اگر آپ سامنے والے ایک نیو پرسن کے سامنے دیں گے نا، تو وہ کیا ہوگا، وہ تو ڈر ہی جائے گا، وہ قرآن کے قریب ہی نہیں آئے گا کہ اللہ یہ کیا، مجھے نیند بھی چھوڑنی پڑے گی، مجھے ورڈ میننگز بھی یاد کرنے پڑیں گے، مجھے کیا ٹیسٹ بھی دیں گے، وہ پہلے ہی ڈر جائے گا۔ تو اپنی نیکی جو آپ نے کی ہے اس کو اس طرح سے اظہار نہ کریں، اس کو سامنے والے کا ایمان کا لیول دیکھ کے نا ہمیں بات کرنا چاہیے، اور دوسروں کو اس سے کیا ہوگا، اگر ہم ایسی اپنی باتیں بتائیں گے، ہائے ہائے ہوئی کریں گے نا، تو کیا ہوگا، دوسرے سے کیا ہم اس کو بھی نیکی سے روک دیں گے، خود تو ہم کر ہی رہے ہیں ہائے ہائے کر کے، دوسرا اگر کوئی نیکی کے لیے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کیا کریں گے، ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیں گے۔ اور یہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا کہ نا اس کو ہم پازیٹیو بتائیں، اس کو اگر ہم پازیٹیو بتائیں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، آپ بتائیں گے اس طریقے سے کہ میں پہلے کلاسیں نہیں لیتی تھی، اب لیتی ہوں تو میرے ایمان میں اتنا اضافہ ہوا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، میرے ذہن کتنا الفاظ معنی یاد کرنے سے میرا ذہن کی جو ہے نا کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ہر چیز کو نا ورڈ میننگز ہیں یا ٹیسٹ ہے یا کلاس ہے، اس کو اتنے اچھے وے میں آپ سامنے والے کو بتائیں کہ وہ موٹیویٹ ہو کے نا کلاس لینے کے لیے خواہش اس کی ظاہر ہو جائے کہ ہائے اللہ میں بھی نیند چھوڑوں، اللہ میں بھی الفاظ معنی یاد کروں، میرے علم میں اضافہ ہوگا، جب میں ٹیسٹ دیتی ہوں تو میرے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اچھے سے اچھے اس کو پریزنٹ کریں، جیسے ایڈورٹائزمنٹ کر دیں نا لوگ، آپ نے دیکھا نا مسکرا کے گا کے کیسے انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ انسان جا کے بازار جا کے خرید کے لے آتا ہے۔ تو آپ نے بھی قرآن کی کلاس کو ایسے ایکسپریشنز دینے ہیں سامنے والوں کو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی کلاس کو جوائن کر لے، یا جہاں کہیں بھی قرآن سے جوائن ہو جائے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔
جب اگر وہ قرآن کی کلاس جوائن کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں خرچ کر دینا آسان ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز آپ کر دینا آسان ہوتا ہے نیکی، مگر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے میرے لیے اب کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں، سوچیں کہ اب ہم نے کیا خرچ کرنا ہے، سوچیں، سب کے لیے ایک ہوم ورک ہے یہ کہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ دینا پڑے گا نا تو ہم کترا جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب میں اللہ کی راہ میں مجھے کیا چیز پسند ہے، کیا میں کرتی ہوں، اللہ کی جب دین کی کلاس کا ٹائم آتا ہے تو میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، میں کیا دنیا کو پریفر کرتی ہوں کہ اللہ کے دین کو۔ اب سب آپ کا یہ اپنے طور پہ ہوم ورک کیجئے اور سوچیں کہ میں کیا کرنا ہے مجھے نا۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر ہم یہ چیز کر دیتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیز اپنی خوشی کے ساتھ ہم نے دینا تاکہ ہمیں سکون محسوس ہو، خوشی آئے، کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور کرنا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ تو اللہ نے سارا تو دیکھے اللہ نے نہیں مانگا ہے نا، کچھ ہمارے پاس 24 آورز ہوتے ہیں، اگر ہماری پورے ویک میں ایک دن کلاس ہوتی ہے وہ صرف 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو 24 آورز میں اگر ہم ایک دن اپنے کلاس کے لیے دے دیں تو کیا مسئلہ ہے۔ اسی دن آپ لوگوں کو سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اسی دن سارے کام کرنے سے پہلے سے ہی کھانا پکا کے رکھ لیں، اپنے فون کالوں کو ہولڈ پہ ڈال دیں، کوئی گھنٹی بجے مت اٹھائیے، اپنے کانسنٹریٹ کریے، کیونکہ دین حاصل کرنے کے لیے کانسنٹریٹ ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کلاس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باورچی خانے میں جا کے اپنا سالن بھی ہلا کے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کلاس تو چل رہی ہے اور ہم نے جو ہے اپنے اور بھی کام کھول کے رکھے ہوئے، سبزی کاٹ رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اللہ کے رسول غار حرا میں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا، ہر کام کو کلوز اپ کر کے کاپی پینسل لے کے قرآن کھول کے سامنے آیتوں کو دیکھا کریں، جب میں تشریح کر رہی ہوں تو آیتوں پہ غور کریں، ترجمے پہ غور کریں کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ کوئی باورچی خانے کا کام نہیں، کوئی بچوں کا کام نہیں، کوئی نہیں، صرف یہ آپ کا وقت ہے، آپ کے لیے ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے 24 آورز میں پورے ہفتے میں یہ آپ کے لیے ہیں۔ کوئی اپائنٹمنٹ کینسل کر دیں، پورے ہفتے میں کیا ایک ہی دن ہے جو آپ کو اپائنٹمنٹ ملتا ہے، اس کو ڈیلے کر دیں، مگر اپنی اللہ کی کتاب کو، اپنے لیے وقت کو مت پیچھے کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبوب چیز کو خرچ کرنا، کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 93، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، مگر جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں توریت نازل ہونے سے پہلے، تو کہہ دو کہ توریت لے کر آؤ، اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو اب آپ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بہانہ بناتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان کیسی بدعت نیا دین لے کر آ گئے ہیں، اور دیکھو کیسے کیسے کھانے انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیے، جبکہ دین ابراہیم میں تو یہ سب حرام تھے۔ تو وہ اپنے آپ کو تو بہت ابراہیمی سمجھتے تھے نا، تو اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ دیکھو تم نے نا اپنے سے ہی حرام کر لیے، یہ جو بنی اسرائیل تھی نا ان کی فقہ نے اپنے سے بہت ساری حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیے، انہوں نے انہوں نے اتنی سرکشی بدتمیزی کی تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کے اوپر کچھ حرام کیا، اور کچھ یعقوب علیہ السلام کی فطرتاً ان کو کوئی چیز پسند نہیں تھی تو انہوں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے ہوتا نا آپ کو بھی کوئی چیزیں پسند نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو بھی اونٹ کا گوشت نہیں پسند تھا، ان کی طبیعت کو سوٹ نہیں کرتا تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ اب ان کی بزرگوں نے کیا کیا، وہ ایک نسل در نسل یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے ہمارے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ اب ان کو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی توریت نازل ہونے سے پہلے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ تم نے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ایسا ہو۔ تو وہ کھانے جو طیب اور حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے وہ حلال تھے، ٹھیک ہے نا، مگر انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کر لیا۔ تو جو مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں تمہارے لیے بھی حلال ہیں، تو سوائے اس کے جو جیسے میں نے آپ کو کہا نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے مزاج کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور ہو سکتا ہے دودھ بھی وہ نہ پیتے ہوں، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نا اللہ فرما رہے ہیں وہ توریت نازل ہونے سے پہلے کی باتیں۔ کب آئے یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کب آئے، آلموسٹ 450 سال یا 500 سال کا وقفہ ہے۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تب توریت آئی، اور تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو کہ بس یعقوب 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 کو کیوں لا رہے ہو، جبکہ توریت تو اس وقت آئی نہیں تھی۔ تو توریت تو یہ بات تم تاریخ کے طور پہ ٹھیک ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے مزاج کے طور پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام تھا، ہے نا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام ہو گیا۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز جو ان کو پسند نہیں تھی۔ تو ان کی امت کے لیے یہ بات ایک فتنہ بن گئی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے چھوڑا نا، تو وہ ان کے لیے ان کی امت کے لیے انہوں نے فتنہ بنا دیا، یوں کر لیں، ہے نا؟ تو اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تو ایسا کرو، توریت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے نا، تو توریت لے کے آ جاؤ، اس میں دیکھو پڑھو اس کو، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو بات میں، تو توریت لے کر آؤ، تو دیکھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ تو تم لاؤ پڑھو اس کو، اللہ کے رسول کہہ رہے لے کر آؤ۔ اگر واقعی حضرت یعقوب نے اس کو حرام کہا ہے، یعنی کہ اونٹ کے گوشت کو، تو تمہاری کتاب توریت میں لکھا ہوگا، اس کو لاؤ، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کو کچھ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ تو کچھ ایسا لکھا ہی نہیں تھا۔ اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو لے کر آؤ، اور اس بات پر وہ اڑے رہے، ہے نا؟ اس کی وضاحت کے بعد بھی کہ اگر اس بات پر تم اڑے رہے کہ جس چیزوں کو انہوں نے اپنے پر حرام ٹھہرا لیا ہے وہ ابراہیم کے زمانے میں بھی اللہ نے حرام کی تھی، تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ہے نا؟ تو وہ لوگ اللہ پہ جھوٹ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جان پر جان بوجھ کر جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے، اندھے باندھے، اس کے بعد وہی بڑے بے انصاف ہے۔ یعنی کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد تم اگر سچے ہو تو تم دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہیں ہے، تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو حق واضح ہونے کے بعد، یعنی کہ توریت میں تم نے پڑھ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی تم اگر غلط بات پہ، باطل بات پہ اڑے رہے، جمے رہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں کوئی ہمیں بات کا پتہ چل جائے تو ہمیں اس وقت فوراً عمل کی طرف آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے ہی وہی ڈگر پہ رہیں، بدعات میں رہیں، غلط ہے، تو یہ ہم کیا ہے اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اب آیت نمبر 95، تو کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب ابراہیم حنیف کے دین کے تابع ہو جاؤ، اور وہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا، اللہ سچ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر جو تعصبات بڑھ گئے ہیں، خالی جو باتیں سنتے ہو، نہ اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، خالی اپنی بزرگان اور آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس کو دیکھو، اس پہ عمل کرو، نہ کہ یہ کہ تم اپنے رسم و رواج کو دیکھو، تم اپنی بدعات کو جو ہے حضرت ابراہیم کی سنت ثابت کرتے ہو۔ یہ کوشش مت کرو، یہ غلط کام نہیں کرو کہ یہ حضرت ابراہیم نے کہا، بلکہ حضرت ابراہیم جو تھے نا ان کی پیروی کرو۔ اگر تم واقعی دین کے معاملے میں کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو بناؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ دین میں حنیف تھے، وہ یکسو تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ توحید کو اختیار کرتے تھے، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تم اپنا رول ماڈل کرنا ہے تو حضرت ابراہیم کو تم نے کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 96، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے مکہ۔ یہاں پہ دیکھیے بکہ لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ اس کا نام ہے، خانے اپنے مکے کا نام ہے بکہ۔ وہ ہے برکت والا اور وہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اب جو ہے نا یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے، آپ کو سب پتہ ہے، ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو مٹا دیا انہوں نے۔ ایسی باتیں جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے تعلق اور مکے سے جو تعلق بناتے تھے نا، وہ ہر طرح سے ان کے علماء نے کوشش کی کسی طرح توڑ مڑوڑ کے نا وہ توریت سے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ، مطلب مٹا دیں، ہائی لائٹ نہیں بلکہ مٹا دیں، تاکہ ان کے لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ بھی کوئی جگہیں ہیں، وہ بھی کوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی یہودیوں نے نا آخری نبی کی یہ نشانی ہے، مکہ آپ کو پتہ ہے وہیں پہ رسول اللہ نے آنا تھا، تو وہ نشانیوں کو، وہ یہ ایک مثال، یعنی کہ اس کو بھی وہ ختم کرنے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی کہ مکہ کو انہوں نے کسی طریقے سے اس سے ہٹا دیں۔
تو ان کو آپ کو پتہ ہے قبلے کا بھی مسئلہ تھا، جو ہم سورہ بقرہ کے 2 سپارے میں ان آیات کو بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ قبلے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے قبلے کی قرآن نے بتایا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا اور آخری قبلہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہوگا۔ صرف 17 منتھس کے لیے جو نا بیت المقدس کو وہ قبلہ بنایا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ قبلہ تمہارا یہاں سے یہاں کیوں ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے دیکھو نبی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی، تمہاری کتابوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور پھر یہ دیکھو تمہارے دین میں ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، تو یہ قبلہ کیوں انہوں نے بیت المقدس سے چینج کر لیا، یہ ایشو بن گیا تھا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ پہلی عبادت گاہ جو تھی نا، وہ جو لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی تھی عبادت گاہ، جو تعمیر ہوئی تھی، وہ خانہ کعبہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈسپلن قائم کرو، یہ اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیوں بیت المقدس نہیں ہے، یہ ہم سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں ڈسپلن آئے تو قبلے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ڈسپلن کیسا ہوگا، جب ہم ایک جگہ ایک رخ ہو کے پڑھیں گے تو اس میں ایک کتنا اچھا اتحاد لگتا ہے نا کہ سارے مسلمان ایک ہی جگہ ہے۔ تو اب ہم کو فیصلہ، اگر اللہ ہم کو کہے کہ تم فیصلہ کرو کہ کون سا قبلہ ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے 3 مسجدیں ہیں، ایک ہے خانہ کعبہ، ایک ہے بیت المقدس، ایک ہے مسجد نبوی، ہے نا۔ اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ہونا چاہیے قبلہ، تو جو یہ تینوں مسجدیں پیغمبروں نے بنائی ہیں، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا، بیت المقدس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور مسجد نبوی کو رسول اللہ نے بنایا تھا۔ اگر ہم کو چوز کرنا پڑے آپ کو مجھے، تو ہم کیا کریں گے؟ یقیناً ہم جو ہے نا خانہ کعبہ کو کریں گے نا، کیونکہ وہ تو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہی بات ادھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے نا۔ اس میں بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر ہوا وہ ہے مکہ، وہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تم نے جھگڑا کھڑا کر لیا ہے۔ تو یہ سب سے جو تعمیر ہے عبادت کے لیے کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے، وہ ہے جو مکے میں ہے۔ اس میں مکے کا نام کیا بتایا گیا؟ بکہ، ہے نا، بکہ لیا گیا۔ یہ ایک ہی شہر کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر مکہ نہیں بلکہ دیکھیے یہاں بکہ آیا، مکے کی بجائے اللہ نے اس کا پرانا نام بکہ لکھا ہے، اوکے۔ تو بکہ ادھر تو اس لیے کہ مکہ کا پرانا نام بکہ ہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے ناموں میں تبدیل آ جاتی ہے، اس سے وہ بکہ سے مکہ بن گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، جیسے بامبے شہر ہے، بامبے انڈیا کا ایک بامبے، اس کو کوئی لوگ بمبئی بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور بھی پاکستان کو آپ دیکھیے کہ مختلف پروناؤنسیشن میں پاکستان، پاکستان، پتہ نہیں کیا کہ لوگ اپنے اپنے لینگویج میں بات کرتے ہیں نا۔ اور سب چیزیں چھوڑ دیجئے، ہمارے نام لیجئے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں ان کا ایک نام بتاتے تو یہ لوگ اس نام کو جو ہے وہ اور الگ طریقے سے پروناؤنس کر کے بتاتے۔ تو شہروں کے نام، ملک کے نام، انسانوں کے نام اسی طرح پروناؤنسیشن میں نا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا، تو یہ بکہ بھی جو ہے مکہ بن گیا۔ تو کیونکہ قرآن نے یہاں بکہ کا نام لیا ہے نا، بکہ کا نام لیا ہے تاکہ ان کو بیت الحرام یعنی کہ جو حضرت ابراہیم کی مسجد ہے نا، اس کا ذکر توریت میں بھی ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب ہم اس کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ جو ہے بیت اللہ جو کہتے ہیں تو اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ توریت میں بیت العیل، وہاں پہ جیسے ہمارے پاس بیت اللہ لکھا ہوا ہے نا، ان کی کتابوں میں بیت العیل کے نام سے ہے۔ تو عربی زبان میں ہم اللہ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہے نا، عربی زبان میں اللہ۔ اسی طرح عبرانی جو زبان ہے نا، عبرانی جو زبان تھی نا یہ بنی اسرائیل کی، اس میں ایل یعنی کہ بنی اسرائیل، ایل جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، ایل ہے نا، اللہ کہتے ہیں ایل، بنی اسرائیل ہے نا، وہ پورا نام ان کا لقب ہے وہ۔
تو اس کے نام ہے، یعنی کہ توریت میں اگر اس میں لکھا ہوا ہے بیت العیل یعنی کہ اللہ کا گھر، اگر اللہ کے نے اس وقت نام ہوتا تو دیکھیے انہوں نے کیا کیا، میں نے آپ کو بتایا نا، انہوں نے اس کو تڑوڑ مڑوڑ کے اس کو نکال دیا۔ اگر وہ صحیح نام انہوں نے لکھا ہوتا تو یہ جھگڑا، یہ بحث ہی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں نے قرآن کے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیت میں ال عمران کی اور بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح وہ الفاظوں کو بدل دیتے تھے، مڑوڑتے تھے، بدل دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے اپنی آیاتوں کو بدل دیا۔ تو بکا کی بجائے انہوں نے کیا کیا، بکا کر دیا، بکا، ٹھیک ہے نا۔ بکا کا مطلب ہوتا ہے رونا، وادی بکا یعنی کہ دیوار گریا، رونے کی دیوار۔ آپ نے یہودوں کو دیکھا ہوگا سر یوں یوں کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ گریا کی ہے نا۔ ذرا سی دیکھیے الفاظ کے تبدیلی سے کیا نتیجہ نکلا، آپ یہ دیکھیے، اپنی حقیقت سے وہ دور ہو کر دیا نا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تمہاری جو وادی بکا ہے نا، وہ بکا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ بکا، بکا کو انہوں نے بکا کر دیا تاکہ لوگوں کا ادھر ذہن ہی نہ جائے، وہ لوگ دیکھیں ہی نہ، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ دماغ ہی نہ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر ہوا ہے وہ ہے بکہ یعنی کہ مکہ۔ یہ تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے، جس کو تم نے بیت العیل جو نام تھا تم نے اس کو بدل ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کو بیت العیل کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ برکت والا ہے، بہت برکت ہے، اجتماعی عبادات ہوتی رہتی ہیں وہاں، آپ نے دیکھیں کتنی برکت ہے، ہمارے تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اتنی برکت ہے وہاں، اجتماعی عبادت کی برکت ہے وہاں پہ۔ ایک اس مسجد میں نماز پڑھنا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، وہاں آپ قرآن پڑھیں بیٹھ کے، صدقہ دیں، آپ کچھ بھی وہاں پہ نیک کام کریں، ہر چیز کا ثواب وہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی دنیا بھر کا رزق وہاں سے آتا ہے، برکت ہی برکت ہے، ہمیشہ عبادت ہوتی رہتی ہے اور فرشتے حاضر رہتے ہیں، 24 آورز وہاں عبادت ہوتی ہے اور فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں کتنی راحت اور سکون ملتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنا سب کچھ ہوتا ہے ہمارے لیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں برکت ہی برکت ہے، وہاں تم جاؤ تو تمہیں بہت کچھ انسان وہاں پہ پا لیتا ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے، ہدایت بھی ہے وہاں پہ برکت میں۔ اور بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں برکت کو، مکہ جا کر آپ دیکھیے انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے نیکی کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے، نیکی آسان بھی لگتی ہے، ہم کتنے طواف کر لیتے ہیں، کتنا چل لیتے ہیں۔ اور مسجد الحرم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا، جیسے میں نے آپ کو کہا، اجر بھی بہت ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیے کھانے میں کتنی برکت ہے، ہر طرح کی چیز ملتی ہے، کتنے لوگ حج پہ آتے ہیں، وہاں پہ ملینز لوگ آتے ہیں نا، کھانے میں کمی نہیں ہوتی، پانی کی جگہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کس طرح اللہ تعالیٰ تمام انتظامات کرا دیتے ہیں، برکت، امن بھی کتنا ہے، تھوڑا بھی وہاں بہت ہو جاتا ہے، مگر جس تعداد میں لوگ آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں حج کے موقع پہ اس حساب سے اگر دیکھیں تو کتنی برکت ہوتی ہے وہاں پہ نا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ یہاں برکت بھی ہے اور پلس ہدایت بھی ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ پہلا گھر ہے جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ اس کی گھر کی طرف آئیں، اس کو اپنے پروردگار کے پروردگار کے قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت ملتی ہے، اندر روح کو ہدایت ملتی ہے، روح پرواز، روح میں مطلب مضبوطی آتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، یہ اسی کے نام پہ لوگ سوچیں گے، جب لوگ آئیں گے دیکھیں گے اللہ کی نشانیاں کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ جب لوگ وہاں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کس چیز کی تعلیم دیتے تھے، ایک اللہ کی، یہ ہدایت کی جگہ ہے، یہ دنیا کے درمیان میں واقع اللہ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنا شہر بابل سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، ان کی حجت تمام ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو ہجرت کی جب اجازت دی تھی، تو وہ جو ہیں جب ان کی قوم پہ حجت تمام ہو گئی تھی، ان پہ عذاب آ گیا تھا، تو اللہ نے ان کو مکے جانے کا کہا تھا، مکے میں ہجرت کرے، وہ مکے میں آئے۔ اور حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ جب ہجرت کر کے مکے آئے، انہوں نے وہاں پہ اپنی سینٹرل بنایا، ایک فلسطین میں اور ایک مکے میں، ہے نا، اپنی اولاد کو وہاں انہوں نے آباد کیا۔ فلسطین میں انہوں نے بیت المقدس جہاں پہ ہے نا وہاں آبادی ہوئی، مقدس کا مطلب ہوتا ہے پاک جگہ،
اور جس کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے دین کے کاموں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جو کہ ظاہری اور باطنی برکتیں وہاں پہ ان کو عطا کی، اور سارے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہدایت عطا فرما دی. اتنی برکت ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ برکتیں اللہ رب العزت نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. اب آیت نمبر 97 ہے. تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، تو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کیا ہے، غور و فکر کرو، تم بھی غور و فکر کرو تاکہ تمہاری بھی ہدایت ملے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یقیناً جب غور و فکر کریں گے تو ہدایت ملے گی. اب آیت نمبر 97. اسی میں کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم جو اس کے اندر آیا، اس میں امن پایا اور اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے. جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہے، جو نہ مانے تو پھر اللہ جہاں کے لوگوں کے لیے جہاں کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. رائٹ، کیا میں نے اس میں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کے لیے. اچھا، اب یہ 97 میں بتا رہے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو، حالانکہ اس میں کھلی 3 نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ مقام ابراہیم قیامت تک کی نشانی ہے. پیغمبر کے پاؤں دیکھیے، جو ان پہ آپ نے اگر کبھی قریب سے دیکھا ہو، پیغمبر کے نشان بڑے ہوئے پاؤں کے نا. تو ایسے تو پاؤں دیکھیے، اتنا سخت پتھر تو پاؤں پہ نہیں ہو جاتا نا، پاؤں پہ نشان نہیں پڑ جاتے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے نرمی پیدا ہوئی پتھر میں اور وہ نشان پڑ گئے. اور وہاں پہ جو ہے جس میں نشان جم گئے وہ اللہ نے نشانی بنا دی، بہت بڑی نشانی ہے. اور بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، سب سے پہلے بنایا تھا. اس لیے قبلہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، ہے نا، اسی کو قبلہ ہونا چاہیے. یہ بات واضح ہے کہ پہلا یہ گھر حضرت ابراہیم نے بنایا، تم انکار نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے پہلا جو یہ گھر بنایا تھا تو یہ قبلہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. جب یہ گھر پہلے بنایا ہے تو قبلہ بھی یہی ہوگا، آف کورس یہی ہونا چاہیے. اگر 3 مسجدوں میں سے میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر ہم کو چوز کرنا پڑے تو یقیناً خانہ کعبہ کو ہی بنایا جانا چاہیے. مقام ابراہیم کھلی نشانی ہے، یہاں حضرت ابراہیم آئے، اپنی فیملی کو آباد کیا، سب اس پر متفق ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں یہ روایت ہمیشہ سے چلی آئی ہے، جو اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے. دوسری نشانی امن ہے اس کے اندر. تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے جس میں امن، رزق، کتنی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، امن میں آ جاتا ہے. اور یہ حرم اس میں حرم ہے. عربوں کی روایات میں بھی یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس کا ادب اور لحاظ کیا کرتے تھے. اور یہ دعا کی برکت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں انسان تو انسان، جانوروں کے اوپر بھی تکلیف نہیں دی جاتی. تو یہی بات ہے کہ خانہ کعبہ ایک حرم ہے، حرمت کی جگہ ہے، اس میں کسی کا خون نہیں بہایا جاتا اور حرمت ہے. اور جو ہے اس میں نا مجرم کوئی قاتل بھی آ جائے گا نا تو اس کی بھی ایک قانون ہے کہ اس کو کیسے پکڑا جائے گا، اس کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی. اور بلا وجہ درخت نہیں کاٹے جاتے. اور جانور جو اللہ کے کوئی جو سانپ، بچھو، کوئی ایسا جانور ہو جو تکلیف دینے والا، اس کے علاوہ کسی جانور کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں حرم میں تو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم قریش اہل مکہ لی الاف قریش، جو سورہ ہے سورہ قریش، کہ دیکھو ہم نے تمہیں تجارت کے سفر میں بھی تمہیں کتنی آسانی دی ہے. تو تمہارے پاس آسانی ہی آسانی. تو جو لوگ وہاں تک پہنچیں اور جو استطاعت رکھتے ہیں حج کی، تو وہ ضرور استطاعت کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا وہاں جائیں، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا حج کرنا لوگوں پہ اللہ کا حق ہے. جو شخص اس کے طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہے اور جو نہ آئے تو پھر اللہ جہاں کے لوگوں کے لیے پرواہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں جاؤ. یہ ایک ٹریڈیشن ہے، حج کی ٹریڈیشن ہمیشہ سے آئی ہے. اتنے واضح نشانیاں ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب بحث نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا کہ اب یہ ڈن ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی نے جو ہیں یہود اور نصارہ، اللہ تعالیٰ سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں بہت کھلی ہیں. اگر توریت کو آج بھی تم پڑھو نا،
اللہ کے گھر کے معاملے میں تم توریت میں بھی اپنے تمام تعصبات کو نکال کے پڑھو تو تمہیں آج بھی تم اپنے دل کو صاف کر کے ذہن کو صاف کر کے پڑھو گے تو اپنے دماغ کے خیالات کو نکالو تو تمہیں آج بھی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت تمہیں نظر آ جائے گی کہ کیا ہے جو تمہاری توریت میں بیت العیل کے بارے میں بات کی وہ دراصل مکہ ہی ہے، وہ مکہ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حج کے لیے جاؤ استطاعت ہونی چاہیے، یعنی کہ حج کے لیے دیکھیں بالغ ہونا ضروری ہے، عمر ایک بالغ عمر ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، پیسے بھی ہوں، ہے نا، پرامن راستہ ہو، ایسا نہیں کہ راستے میں آپ کو کوئی لوٹ لے، جان کا خطرہ ہو، تو پھر ایسا نہیں، تمام چیزیں مکمل ہوں تو آپ کو حج پہ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ حج جو ہے نا اسلام کا پلر ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر ایک پلر ٹوٹ جائے تو تمام کی تمام بلڈنگ گر جائے گی نا، بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ سارے پلر نہ ہو۔ تو یہ ایسا پلر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ نہ جائے تو اللہ نے اس کو کفر میں کہا ہے۔ دیکھیں آیت میں کیا ہے کہ جو کوئی شخص استطاعت راہ میں قدرت رکھتا ہے اور جو نہ کرے تو وہ کفر کی طرف، مانے کہ اس کے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کو اتنی ناراضگی ہے، یعنی کہ نماز روزہ کیا مگر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تو کفر میں بات چلی آتی۔ تو اللہ بے نیاز ہے، تو حج کرو، ضرور کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی اس کو فوکس کرو کہ یہ پلر کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس منی ہے، جیسے ہی پیسے آئیں دیکھیں فوراً ہمیں حج کر لینا چاہیے، کم سے کم ہمیں نیت تو کرنی چاہیے نا کہ کرنا ہے ہمیں، اور یہ نہیں کہ بچے بڑے ہوں گے، شادیاں ہوں گی تو قرضے ہیں، یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے پاس اگر اتنی منی آ گئی ہے اور آپ کے پاس آپ جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ اس دفعہ کتنے لوگ ہیں دیکھیے کرونا کی وجہ سے 65+ لوگ نہیں جا سکے، ہے نا، تو پہلی فرصت میں حج ادا کریں، اور ینگ ایج کی میں نے ابھی بتائی ہے کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھول کے حقیقت بتا دی ہے، حقیقت یہی ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے آتا رہے، اس کا کام تھا بتانا، حقیقت کو واضح کرنا، کر دیا، ماننا نہ ماننا، حج کرنا نہیں کرنا، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اب آیت نمبر 98، تو کہہ دے اہل کتاب تم اللہ کے کلام کے کیوں منکر ہوتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے روبرو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اور اس کے کلام کا انکار کرتے ہو، دوسروں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے ہو، اور تمہاری اس شرارت جو تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم کیا حرکت کرتے ہو، اور پھر جو ہے کرتے پھرو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے تم تمام یہ کام کرتے ہو، تم بہت غلط کام کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے روبرو، یعنی کہ اللہ کا احساس نہیں ہے تمہیں کہ اللہ ہر دم تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اس کے باوجود تم ایسے کام کر رہے ہو۔ اب 99 یہ لاسٹ ہے، تو کہہ دے اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اے ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے، اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، تم جانتے ہو اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے جو صحیح راستہ ہے، واضح ہے، لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کیونکہ تم مذہبی لوگ ہو، تم علم رکھنے والے لوگ ہو، تم کتاب رکھنے والے لوگ ہو، اور تم ہی جو ہو بڑھ بڑھ کے روک رہے ہو لوگوں کو۔ تمہیں اگر تمہیں توفیق نہیں ہے تو کم سے کم دوسروں کو تو نہیں روکو نا۔ تم اللہ کے راستے میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم اس کے گواہ بنائے گئے تھے، تمہیں تو سوٹ ہی نہیں کرتا ایسی حرکتیں، اس پر غور کرو، اس کو یاد رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، تم کو تو اس کی شہادت دینی تھی، تم ہی انکار کر بیٹھے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یاد رکھو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، حقائق اتنے واضح ہیں، تم انکار کیوں کر رہے ہو، اللہ پوچھتا ہے، بجائے یہ کہ خود مسلمان ہوتے، خود حج کرتے، خود عمل کرتے، بجائے نہ تم اب خود بھی عمل نہیں کرتے، اور جو کرنے والے ہیں جو ایمان لانے والے
تم ان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو اور راستہ روکتے ہو ان کا، اسلام میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو اسلام سے بدظن کرتے ہو، تم یہ عمل بے خبری یا غلطی سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ جو یہ عمل کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، بلکہ تم جان بوجھ کر تم کر رہے ہو، اور یہ سمجھو کہ اللہ کی جو تم باتوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو نا، اعمال جو تم کر رہے ہو، یاد رکھو کہ اللہ یہ وقت ختم ہو جائے گا اور اللہ تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم پھر یاد، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہے کہ جو جان بوجھ کے جو بھی ایسے کام کرے گا نا، اس کی سزا نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی وہ سزا ہوگی۔ تو دیکھیں، اگر ہم یہ نوٹ کریں، ہم پچھلی آیات سے ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، مسلسل ہر آیت کے بعد یہی بات آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی پہچان، اس کی محبت تو ہمارے اندر کتنا پیدا ہو رہی ہے۔ قدم قدم پہ اللہ ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا شعور تو ہمیں آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنی یہ بات ہمارے بس آج کے لیسن میں اگر میں کہوں گی نا کہ ہم یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا اگر ہمارے اندر ایک چیز بیٹھ جائے تو یہ بڑی ہماری اللہ کا فضل ہوگا ہمارے اوپر، ہم میں یہ شعور آ جائے کہ یہ بہت بڑا انعام ہوگا، اس کا بہت بڑا فضل ہوگا، اس کی سوچ میں، اللہ کی نظروں میں، کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس چیز کے لیے آپ لوگ بھی پریکٹس کریں کہ ہم ہر دوسری آیتوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے روبرو ہو تم، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی ہر کام کو کرتے ہوئے سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم دیکھیں نا، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، گناہ بھی نہیں کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ آج پڑھا ہے اس پہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔